آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. اس وقت نون لیگ کے صدر میاں محمد شہباز شریف کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بشیر میمن صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ سندھ، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، محترم خواجہ غلام شعیب صاحب، محترم تنوری صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم. آج مجھے یہاں پر آپ سے بات کرتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے 2018 کے الیکشن میں جس طرح مجھ ناچیز کی آپ نے پذیرائی کی، حوصلہ دیا، عزت کی اور بھرپور الیکشن میں کیمپین چلائی، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا کس طرح شکریہ ادا کروں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بدترین دھاندلی کے ذریعے ڈبے بدلے گئے، آر ٹی ایس بند کیا گیا، جعلی مورے لگائی گئی اور مجھے چند ہزار ووٹوں سے ایک فراڈ اور جعلی طریقے سے ہروایا گیا، اور جس کو ممبر بنایا گیا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن میرے لیے یہ کسی انتہائی عزت اور انتہائی خوشی کی بات کے سوا اور کچھ نہیں کہ آپ نے ہر جگہ میرے لیے محبت کے پھول نچھاور کیے، اور یقیناً میں نے وہ جوش اور جذبہ جو دیکھا وہ آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے. گلیوں، محلوں، سڑکوں کے اوپر ایک سمندر تھا عوام کا. میرے لیے وہ جو آپ نے مجھے عزت دی وہ میں انشاءاللہ قیامت تک نہیں بھلا پاؤں گا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. رات دن نیب کے چکر، جیلیں، تھانے، نواز شریف ان کی صاحبزادی کے ساتھ، میرے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ، سعد رفیق صاحب کے ساتھ، اور تمام پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. بہرحال اللہ نے ہمت دی، حوصلہ دیا کہ ہم نے اس مشکل کے وقت کو آپ کی دعاؤں سے اس کو کاٹا، اور آج اب دوبارہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. پھر بائی الیکشن میں ایک صاحب آئے، وہ جس طرح بھی جیتے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. 16 پارٹیوں کی کولیشن کو مجھے چلانا پڑا. چونکہ مجھے انہوں نے منتخب کیا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور بڑے حوصلے اور بڑی ہمت سے 16 پارٹیوں کو چلایا. 16 پارٹیوں میں سب سے بڑی جماعت ہماری مسلم لیگ نون تھی، جن کے 84 ممبر تھے. بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں. اور 16 پارٹی کے بعد پیپلز پارٹی اس کے بعد نمبر 2 تھی،
اور آخر میں ایسی پارٹیاں بھی تھیں جن کا ایک ایک ممبر تھا. اب میرا تو مزاج نہیں تھا کہ میں اس طرح، میرا تو مزاج جو ہے جس طرح ایک مزدور گارا اور اینٹ لگاتا ہے اسکول، کالج، ہسپتال، سڑکیں اور ادارے، میں تو یہ کام جانتا تھا. اور انتہائی محنت والے لوگ ساتھ ہوتے تھے، خود بھی اللہ کے فضل سے محنت کرتا تھا. اور سرکاری افسران، بھائی خاموشی اختیار کرے بھائی، بھائی آپ ذرا مسٹر یہ کیمرہ بند کرے اپنا مہربانی کر کے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پھر وہ وقت آیا جب ہم نے 16 مہینے یہ اقتدار ملا. تو مجھ سے آپ پوچھیں گے شہباز شریف یہ 16 مہینے میں تم نے کیا کیا؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ پچھلی حکومت سے جو ہمیں مہنگائی ورثے میں ملی تھی اس کو ہم نے پوری کوشش کی، لیکن دنیا میں پیٹرول کی اور تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی. اس کو ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر جس ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو وہاں پر معاشی استحکام نہیں آتا. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مہنگائی کیا شہباز شریف سوچ بھی سکتا تھا کہ مہنگائی میں اضافہ ہو؟ وہ شہباز شریف نواز شریف کا چھوٹا بھائی جس نے پنجاب میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہسپتالوں میں ادویات مفت کی غریبوں اور یتیموں کے لیے، سرکاری ہسپتالوں میں ایکس ریز، سی ٹی سکینز مفت غریبوں اور یتیموں کے لیے، تعلیمی وظائف یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے 20 ارب روپے کے دیے، 4 لاکھ لیپ ٹاپس انتہائی قابل اور محنتی بچے اور بچیوں کے لیے، اس قوم کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جن کے پاس سفارش نہیں تھی مگر قابلیت تھی، ان کو بغیر سفارش کے لیپ ٹاپس دیے. ہزاروں لاکھوں نوجوان بچوں اور بچیوں کو وزیر اعلیٰ روزگار اسکیم کے تحت ان کو ہم نے ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا. تو کیا میں مہنگائی لے کے آتا؟ میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوتا کہ میں اپنی غفلت کی وجہ سے مہنگائی لے کے آتا. کوشش کی، کوشش میں وہ کامیابی نہیں ملی جو ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ عالمی سطح پر یہ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے اور دوسرے تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، کھاد کی قیمتیں بڑھ گئیں. اور میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے کہ کس طریقے سے 16 مہینے ہم نے کاٹے. البتہ سیلاب آیا تو دن رات مارا ہر جگہ پہنچا، چاہے سندھ کی میران کی وادیاں تھیں یا بلوچستان کے سنگلاق پہاڑ یا کے پی کے یا پنجاب میں، ہر جگہ پہنچے اور جو کچھ تھا ہمارے پاس ہم نے دکھی انسانیت کے قدموں میں نچھاور کیا. کراچی کے حوالے سے میں نے ایک نہیں کئی دورے کیے اور کراچی کے پانی کے منصوبے کے لیے ہم نے بجٹ کے اندر کولیشن حکومت، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بلکہ میں اس کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی کہ اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور ایم کیو ایم نے مل کر یہ بجٹ میں اس میں پانی کے حوالے سے ہم نے منصوبہ جو K3 K4 نواز شریف کے منصوبے ہیں اس میں ہم نے یہ رقم مختص کی. لیکن رقم مختص کرنا اور ہے، عملی طور پر میدان میں اس کو عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے صرف کرنا وہ اور معاملہ ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر 11 مہینے میں میٹرو بس 27 کلومیٹر لاہور میں نواز شریف کی قیادت میں لگائی گئی تو گرین لائن جو نواز شریف کا تحفہ تھا کراچی کے عوام کے لیے، اس کو 5 سال 6 سال کیوں لگے؟ صرف اور صرف اس کی مثال یہ ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے.
तरक्की की मंजिल ऐसे हासिल नहीं होती, अल्लाह ताला मदद करता है उनकी जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। तो इसकी मैं बेमिसाल मिसालें दे सकता हूँ, बेशुमार। कराची का अमन किस तरह कायम हुआ? नवाज शरीफ के दौर में आप जानते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में कराची का अमन कायम हुआ, और ये सबसे बड़ा तोहफा नवाज शरीफ का कराची के अवाम को कि अमन ना होता, वो जो क्या कहते थे भत्ताखोरी और वो पर्ची सिस्टम जो चलता था, उस कारखाने में आज रात 20 लाख दे दो, उस दुकान में आज 30 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, बोरियों में। अल्लाह ताला का करम है कि आज कराची में अमन कायम है। बस मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, हल्का 242 के मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने कागजात दाखिल कराए हैं। अगर आप इजाज़त देंगे तो इलेक्शन लड़ूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो अगर आपने अपने वोटों से 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ को कामयाब कराया बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो मैं आपसे उनके छोटे भाई के होने के नाते भाई ज़रा ये आपसे अल्लाह ताला के फज़ल व करम से वादा करता हूँ कि नवाज शरीफ को अगर आपने वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया तो कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला इंशाअल्लाह ख़त्म कर देंगे। और मैं बला खौफ तरदीद कहता हूँ कि अगर ऑरेंज लाइन लाहौर में लगी है, जो कि लाखों मुसाफिरों को रोज़, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, तालिब इल्मों को, उस्तादों को, वकीलों को, मज़दूरों को, बेवाओं को, यतीमों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल पहुंचाते हैं वक्त के ऊपर, मेट्रो बस है, तो ये शहर है कराची तो पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है, गेट वे टू पाकिस्तान है। बाखुदा अगर मेरे बस में हो और मेरी ख्वाहिश तो मेट्रो बस लाहौर में बाद में लगनी चाहिए थी, कराची में पहले लगनी। ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बाद में लगनी चाहिए थी, कराची में पहले लगनी चाहिए थी। ये आपके ट्रांसपोर्ट का मसला सबसे बड़ा मसला है। आपकी बेटियों, हमारी बच्चियों को स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, दफ्तरों और कारखानों में पहुंचाना ये कोई आसान काम नहीं है। हर जगह ट्रैफिक का हजूम है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में हम इंशाअल्लाह कराची का मसला हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे अल्लाह ताला के फज़ल करम से। और भाई सुन लो पहले, 242 क्या कि मजबूरी है भाई, आप भी तो मेरी मजबूरी है ना। और दूसरी बात, मुकाम अफसोस है, डूब मरने का मकाम है। हम भाई बात सुनने हम सब के लिए कि ये शहर जिसने पाकिस्तान के चारों सूबों के अवाम को, माँओं, बहनों, बेटियों, बच्चों को, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, केपी का है, पंजाब का है, बलूच, यहाँ पर एक माँ की तरह उनको अपनी गोद में लेकर रखा हुआ और कभी उफ नहीं किया कि भाई आप लोग ये कहाँ से आके हमारे शहर में बोझ बन गए हैं। और अरबों खरबों रुपया ये शहर कमाता है और अरबों खरबों टैक्स देता है, लेकिन पीने के पानी के लिए अभी भी टैंकर माफिया है। कितने अफसोस की बात है। ये साइड की जो सड़क है, अभी मैंने जब मैं वज़ीर आज़म था तो मैंने ये फंड मुहैया किया, जो कि अब शायद बन गई है, बन रही है, वो बन गई, वरना कितने खड्डे थे वहाँ पर मेरे जैसे जिसकी कमर में तकलीफ़ है, मेरी तो कमर वहाँ पर टूट जाए, जितने वहाँ पर खड्डे होते थे। तो मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और बहनों, ये आपकी
حیدرآباد سے کراچی تک جو موٹر وے ہے اب موٹر وے نہیں رہی ہے، بالکل ایبسلیوٹلی مکمل طور پر وہاں پر سست روی سے ٹریفک چلتی ہے. تو نواز شریف آئے گا تو موٹر وے بنائے گا. میں آپ سے یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو نواز شریف انشاءاللہ وزیر اعظم بنا تو خدا کو منظور ہو تو انشاءاللہ کراچی کا پینے کے پانی کا مسئلہ ہمیشہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی اور باتیں انشاءاللہ میں حلقے میں آ کے کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آئیے، میں صدر نہیں ہوں، میں شہباز شریف ہوں اور نواز شریف کا سپاہی ہوں. جی ایک سیکنڈ ذرا بات ختم کرنا. میں آخر میں اقبال کے اس شعر پہ بات ختم کرتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. میرے بزرگوں بھائیوں، اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان قائد اعظم نواز شریف. پاکستان کو کھویا. صدر نون لیگ شہباز شریف کا NA 242 کے کارکنان سے خطاب جاری تھا. انہوں نے کہا کہ حکومت ملی تو کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کر دیں گے. جس ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو وہاں معاشی استحکام بھی نہیں آتا ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام کو پینے کا صاف پانی بھی مہیا کریں گے. ہماری حکومت وجود میں آئے گی تو کراچی میں امن جو ہے مزید اس کو بہتر بنایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وزیر اعظم نواز شریف بنیں گے تو کراچی کے معاشی حالات بھی سب کے سامنے ہوں گے اور کراچی کے عوام کو پینے کا صاف پانی بھی دیں گے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی کراچی کے عوام کو دے دی جائے گی. نیو لائیو میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.